ٹائم بغیر کنسنٹ کے ہو رہی ہے، تو اس میں ایک اعتراض آ رہا ہے کہ بغیر رولز نہیں ابھی بنے، تو بغیر رولز کے بنے یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک ووٹ دوسری طرف زیادہ ہے یا کم ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آئین نے کہا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور جے سی پی کو اختیار دیا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ججز کو، لیکن جب تک رولز نہیں بنیں گے، قوانین نہیں بنیں گے اس کے تحت کہ کس بیسس پہ آپ ٹرانسفر کریں گے، تب تک یہ ٹرانسفر جو ہے یہ غیر قانونی ہوگا، یہ غیر آئینی ہوگا۔ ٹرانسفرز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہے ٹرانسفر کی، یا کوئی بونافائیڈ بڑا ریزن ہے، پرپس ہے، کوئی مقصد ہے اس کا، تو اس کو بیان کر کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ دوسری قسم کی ٹرانسفر ہے میلافائیڈے، یعنی بدنیتی پہ بیسڈ، وہ جائز نہیں۔ تیسری قسم کی جو ٹرانسفر ہے وہ ہے کہ کسی بھی وجہ کے بغیر، یہ جو تیسری وجہ ہے کہ آپ کسی وجہ کے بغیر بھی ٹرانسفر کر دیں، اگر یہ ہونے لگا تو یہ پھر ایک پینل پروویژن ہو جاتی ہے، یعنی یہ پھر ایک پنشمنٹ ہے، یہ ایک سزا ہے ایک جج کو۔ آرٹیکل جس کا آپ نے ذکر کیا، آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ نے کسی جج کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، اس کو ہٹانا ہے، تو پھر آپ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کے پاس، کونسل کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پھر آپ ایک کیس چلتا ہے۔ لیکن یہ جو کسی بھی وجہ کے بغیر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جج، یہ اس کی خلاف ورزی ہے آئین کی اسپرٹ کی، آئین کی روح کی۔ اس سے جو آزادی ہے عدلیہ کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کانفیڈنس ہے لوگوں کا عدلیہ میں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جج کو اگر آپ کسی وجہ سے بغیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو پھر وہ جج نہیں رہتا، اس لیے ہم اس کو آج فل اپوز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آخری بات کر دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایک فیڈرل عدالت ہے، یعنی ادھر ہر جو جج ہے ہر صوبے سے وہ ریپرزینٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ 5 ججز نکال دیں گے تو آپ کا 5 ججز جب رہ جائیں گے، جو پیچھے ججز، وہ پھر پیچھے صوبوں کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور آپ کوئی وجہ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ بھی کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 ججز ہٹا دیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو خالی کر دیں۔ اچھا علی ظفر صاحب، جوڈیشل کمیشن میں جو ٹرانسفر کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ اور ڈسکشن کے بعد ہوتا ہے، ریزنز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا صرف ووٹنگ کے اوپر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، الٹیمیٹلی تو ووٹنگ ہی ہونی ہوتی ہے، لیکن اس پہ جو آپ اپنی وجوہات دے سکتے ہیں، اپنا ریکارڈ پہ اپنا بیان دے سکتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ منطق کے ذریعے اور آرگومنٹ کے ذریعے، بحث کے ذریعے دوسروں کو کنونس کر سکیں کہ آپ اس قسم کا کوئی آرڈر نہ فرمائیں اپنے ووٹ کے ذریعے جو کہ عدلیہ کی آزادی کو خراب کرے یا آئین کے خلاف ہو۔ تو ہمارا ہر ایک کا کام ہے، ہر جو جے سی پی کا ممبر ہے اس کا یہی کام ہے کہ اپنی ضمیر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ووٹ کرے۔ ووٹنگ تو ہوتی ہے، لیکن ووٹنگ کی بھی کنڈیشنز ہیں میری نظر میں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ وداؤٹ ریزننگ ٹرانسفر کی آپ نے بات کی، یہی نقطۂ نظر یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ہے، تو آپ یعنی پی ٹی آئی اور یحییٰ آفریدی صاحب اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل، ایک پیج پہ ہی ہیں، کیونکہ ہم کم از کم میں تو بات کروں گا اصول پہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو میرا رول ہے وہ ایک پرنسپل سٹانس لینے کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں کسی سیاسی بات کروں۔ میرے لیے یہ بہت اہم ادارہ ہے، ہم پوری قوم کے لیے اہم ادارہ ہے، کسی اسٹیٹ کے لیے جوڈیشری ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہر شہری کا، نہ صرف وکیل کا، ہر شہری کا فرض ہے، تو ہم وہی نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے ساتھ اس میں ججز بھی شامل ہوں اور ہمارے جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ بھی شامل ہوں، اٹارنی جنرل شامل ہوں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ سر، یہ جسٹس بابر ستار نے جو ریکویسٹ کی ہے آڈینس کی، تو کیا یہ مینڈیٹری ہے کمیشن پہ کہ انہیں بلایا جائے اور ان کو سنا جائے؟ وہ جو مے کا لفظ ہے اس کو آئین میں کیسے اس کی تشریح کی گئی ہے؟ دیکھیے، میری نظر میں تو رولز بننے چاہیے، اور اگر آپ کسی کو ٹرانسفر کسی وجہ کے بغیر کر رہے ہیں تو کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہاں تو اجازت ہی نہیں۔ اگر کوئی وجہ دیتا ہے اور اس وجہ کو کوئی بحث کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر جو ٹرانسفر ہونے والا جج ہے تو اس کو آڈینس بھی ملنا چاہیے، یہ رولز میں ہونا چاہیے، لیکن ابھی رولز بنے نہیں ہیں جی سی پی کیس پہ، لیکن وہ اس جو لیے میں کہتا ہوں یہ تھوڑی جلد بازی۔ تو مے کے لفظ کو کیسے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ مے ہیئر؟ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو جی، کیسے؟ میں ان کی جائز ریکویسٹ ہے،
ان کو سننا چاہیے. ٹرانسفر کرنے کا مطلب جیسا میں نے کہا کوئی وجہ کے بغیر اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے پنشمنٹ ہے, اور کسی کو سنے بغیر پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. یہ ایک بنیادی اصول ہے. 209 میں جو مے کو انٹرپریٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ پریزیڈنٹ مے ریموو, تو اس میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے مے سے مراد شیل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ یا جوڈیشل کمیشن جب کونسل ریکمینڈ کرتی ہے تو پریزیڈنٹ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے جج کو ریموو کیا جائے. تو کیا ابھی آرٹیکل 200 میں بھی جو مے کا لفظ ہے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جائے گا جج کی ہیئرنگ کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, مے کا لفظ جو ہے اس پہ بہت ساری تشریح ہوئی ہے, اور مے کا لفظ آپ شیل کی طرح بھی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور مے کو آپ ایک ڈسکشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. میری نظر میں اگر الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ تو پھر شیل میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ان کے پاس ڈسکشن ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے, ووٹ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور دیکھ کے سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی جج مانگے کہ ٹرانسفر ہونا ہے یا کوئی چیف جسٹس کہے کہ ٹرانسفر ہونا ہے تو جے سی بی کو ماننا ہی ماننا ہے. یہ بات نہیں ہے. جے سی پی نے اپنی جو فیصلہ ہے اپنی سوچ سمجھ سے کرنا ہے. اچھا, جج اگر انکار کرتا ہے ٹرانسفر کے آرڈر کو ماننے سے تو کیا اس کے کانسیکوینس؟ جو کانسیکوینسز قانون میں لکھے ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ پھر اس کو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں نہیں, اس کا پروسیس 209 کے تھرو 209 کے تحت ہی ہے اس کا پروسیس بھی. 209 میں نوٹس ہوگا جوڈیشل کاؤنسل میں, پھر اس کو ادھر سنا جائے. ادھر سنا جائے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے, ٹرانسفر سے پہلے ہی آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹرانسفر ہونا بھی چاہیے کہ نہیں, وہاں بھی سننا چاہیے جج. اور ہم آلریڈی باقی کمیٹی سے ریزائن کر چکے تھے تو پھر ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن یہ ایک بڑا سیریس میٹر تھا. جو ہی میرے پاس یہ میسج آیا کہ ججز ٹرانسفر ہو رہے ہیں, میں نے اسی وقت پولیٹیکل کمیٹی اپنی پی ٹی آئی کے اور لیگل کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک سیریس ایشو آیا ہوا ہے جس میں ججز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ججز کا ٹرانسفر گزشتہ 50 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ان کی مرضی کے بغیر, اور 27ویں ترمیم میں اس کے مرضی والا شک بیچ میں سے نکال دیا. ایک جج کو دوسری جگہ میں ٹرانسفر کرنا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. پاسٹ میں کبھی ایسی مثالیں ضرور ملتی ہے, لیکن جب جج کا ٹرانسفر کیا گیا تو اس کو ایک ایلیویٹڈ پوزیشن پہ لے جایا گیا اور ایک خاص ضرورت کے وقت اس کی مرضی کے ساتھ کیا گیا. اگر آپ ایک جج کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہو تو عدلیہ پہ ایک بڑا قدغن ہے. آلریڈی عدلیہ سے لوگ اعتماد لوگ کو بیٹھے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے کہ انصاف ہو رہا ہے, یا یہ کہ عدلیہ آزادانہ اور آزاد فیصلے کر رہی ہے. اور اس لیے نہ صرف یہ کہ امپریشن پہ شاید اس کا حقیقت کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک جج کی کنڈکٹ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ضرور اس کو ریموو کر سکتے ہیں. آئین میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے. آپ کمیشن میں کونسل میں درخواست دے سکتے ہیں, اور اس کی اگر آپ کے پاس ریفرنس کے مواد ہے تو آپ ریفرنس فائل کر لیں. آپ اس کی فیصلے سے ناخوش ہے تو آپ اپنے اپیلیٹ فورم میں جائے, ان کو آپ کنڈکٹ کریں. لیکن ایسے ججز کو ٹرانسفر کرنا جو آلریڈی فریکچر جوڈیشری ہے, اس سے لوگوں کا مزید اعتماد اٹھ جائے گا. خاص کر میں آج پروٹیسٹ بھی ہم کریں گے اور بڑا سیریسلی اس کو آبجیکٹ کریں گے, بٹ میں ابتدا میں ججز کو کمیشن سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ ہائی ٹائمز ہے. ملک میں 4 سال میں 3 سال میں جس طرح انسٹیٹیوشنز تھے, یا جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر اور جس طرح یہ ہمارے تینوں آرگن جو اسٹیٹ کے ہیں وہ جو ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز پرووائڈ کرتے ہیں, یہ جس طریقے سے ڈیمیج ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا, ایک دوسرے کے جو جیورسڈکشن ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے, آگے جاتا ہے. اس سے جتنا نقصان ہوا ہے یہ ملک مزید اس چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں ضرور یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو وڈرا کر لیں. آپ ججز کو رہنے دیں. یہ ایسے ججز ہیں کہ یہ ہمارے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, اس میں ایسے ججز ہیں جس کے سامنے کبھی میں پیش ہی نہیں ہوا ہوں. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کس جج کے سامنے پیش ہے. یہ سارے ہمارے ججز ہیں, یہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہیں. جو جوڈیشری بچی ہے برائے مہربانی ججز کو ٹرانسفر والے میں نہ جائے. اسپیشلی اس وقت ملک ایسے اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب کامن سینس پریویل کرنی چاہیے, کوئی سیرینٹی پریویل کرنی چاہیے. صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سنا جائے پہلے, اس کے بعد اب ٹرانسفر والے معاملے کو دیکھیں. سننا کوئی الگ بات ہے, آئین میں کوئی ایسا شک موجود نہیں ہے کہ جو جج ہے اس کو سنا جائے, لیکن اس کی ہم اس بات سے ضرور ایگری کرتے ہیں. آئین میں موجود ہے 27 میں 27 میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک جج ریکویسٹ بھیج رہا ہے مجھے پہلے سنا جائے. اس کا تو کمیشن کا ایک الگ بات ہے نا کہ کمیشن کیا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کیوں سمری کیوں میں تو سمری کی بات کرتے نا. ابتدا آپ کہتے ہیں یہ بلڈنگ میں اسٹرکچر کیسا بنے, وہ تو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں اس کی بنیاد ہی نہ رکھو.
اس کی بنیاد ہی نہ رکھو. ایک جج کے 5 ججز آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, کائنڈلی نہ کرے, کامن سینس پریویل کرے. آپ نے دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد 50 ججز ہائی کورٹوں میں آ گئے, 12 ججز سپریم کورٹ میں آ گئے اور باقی جو ایلیویٹ بھی ہو گئے. آپ نے نیا کورٹ بنا لیا, اس میں بھی ججز آ گئے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا تھا کہ وہاں 25 ہائی کورٹ ہیں, 25 ہائی کورٹوں کے اوپر جو سپریم کورٹ بیٹھی ہے اس میں 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں, جبکہ ہائی کورٹ ان کے 25 ہے اور ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. یہاں ہمارے پاس جتنے ججز موجود تھے پہلے 98 ججز تھے, آپ نے اتنا بڑھایا ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ فل فورس کے ساتھ ہے. آپ کو اگر جج ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آرٹیکل 175A موجود ہے, آپ ضرور اس کو ایلیویٹ کر دیں. آپ کسی ایسا نیو ایڈیشنل ججز کو آپ لے لیں, ان کو اپوائنٹمنٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹرانسفر کریں. دیکھیں محرکات جو بھی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ ایک جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, میرے پاس ایک یہ بھی آیا کہ بعض ججز کہہ رہے ہیں ہمیں جہاں بھی ٹرانسفر کریں گے ہم جائیں گے. بات یہ نہیں ہے, آپ جج کو ٹرانسفر کریں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے کمیشن کو, پٹ اٹ, اسٹاپ اٹ ہیئر. ہم نے ایک دوسرے کا انسٹیٹیوشن کا بہت ہی ڈیمیج کیا ہوا ہے. جو کوئی اٹھتا ہے پتہ نہیں, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح یہ ملک کے سارا کچھ چل پڑا ہے. بٹ دس از ناٹ دیکھے صحت مند معاشرے کی یہ نشانیاں نہیں. صحت مند معاشرہ جس پوسٹ پہ بیٹھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس قوم کی امانت ہے اور قوم کی بہتری کے لیے میں کروں. ایک دوسرے کے ساتھ زد والی جو باتیں ہیں, زور والی, زبردستی والی, اور یہ چیزیں ختم کرے. خدا را اس انسٹیٹیوشن کو رہنے دے. اب وہ میں کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک ججز تبادلے کے حوالے سے رولز نہیں بنے, کیا کوئی تجویز آج کمیشن کے سامنے رکھیں گے کہ پہلے رولز؟ دیکھیں آپ جائیں گے اندر کیا ڈسکشن ہوتی ہے, وہ ان کیمرہ ڈسکشن ہوگی. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو رولز ہو نہ ہو, کیا اس ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر ہونے چاہیے. جسٹ پٹ اٹ آن. میرے یہ عمران خان کو رات کو اسپتال منتقل کیا گیا, اس حوالے سے اعتماد کے لیے میرے پاس یس خان صاحب کو منتقل کیا گیا. رات کو مجھے نہیں بتایا گیا تھا, مارننگ میں جو ہی مجھے پتہ چلا اسی وقت میں نے ٹویٹ کیا, اور میرے ٹویٹ کے جس وقت مجھے بتایا گیا میں نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد ان کی پریس ریلیز بھی آئی ہے. لیکن یس مجھے بتایا گیا کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے آئے اور ان کے آنکھ کا چوتھا جو ہے انجیکشن لگوایا گیا اور ان کے سارے ٹکے ہیں. لیکن دیکھو ایک مطالبہ میں آج بھی کروں گا, ہماری آج بھی ملاقات کا دن ہے. خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہونا چاہیے, ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل میں شفٹ کرے, بشرا بی بی کو شفٹ کرے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ان کو لے کے آ جاتے ہیں اور پھر واپس لے کے چلتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ عدالتوں کے آرڈر ہیں, ان کو امپلیمنٹ کریں اور مہربانی کر لیں ان کو. آئی سائٹ کتنی پرسنٹ ہے, آئی سائٹ کتنی پرسنٹ ہے؟ دیکھیں پرسنٹیج کا تو نہیں بتایا ہوا, مجھے پرسنٹیج کا نہیں بتایا, مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ لے کے آ گئے تھے اور واپس لے گئے. صاحب پہلے تو یہ خبریں آتی رہی, حکومت کہتی رہی کہ 3 جو ڈوزیں ہیں وہ ان کو دی جائے گی, لیکن اب چوتھی بھی لگ چکی ہے. مجھے یہ کہا گیا, میسج جو مجھے ہوا ہے اس میں کہا کہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو ہی میرے پاس ڈیٹیل آئیں گے میں اسی وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو سر.